بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس آئی سے ویلکم ٹو آل آف یو ٹو اے نیو ویڈیو سیشن. اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم اے ڈی بی پارٹ 1 یا بی اے پارٹ 1 کی ایک امپورٹنٹ شارٹ سٹوری جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل شارٹ سٹوری نمبر 6 ہے، دا ہیپی پرنس، اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بریف سا ٹائٹل ڈسکس کروں گا اور پھر تقریباً کوئی 2 سے 3 صفحات پر مبنی اس کی بریف سی سمری ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کے جو ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے اور ہائیلی ایکسپیکٹڈ کوسچن ہے، وہ آپ کے ساتھ میں لائن بائی لائن اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. اور پی ڈی ایف فارم میں آپ کو وہ کوسچن جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو وہ بھی دستیاب ہوگا، وہاں سے اس کو نوٹس کی صورت میں کاپی بھی کر سکتے ہیں. سو آئیے اسٹوڈنٹس ہم اس اسٹوری کا آغاز کرتے ہیں. اس اسٹوری کے 2 بڑے کردار ہیں، یاد رہے اسٹوڈنٹس. دا ہیپی پرنس کا مطلب ہوتا ہے خوش باش شہزادہ، اور اس میں ایک ہیپی پرنس کا ایک مجسمہ جس کو ہم انگلش میں اسٹیچو کہتے ہیں وہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا کردار ایک پرندہ ہے جو ابابیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ہم سویلو کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کہانی ایک فیری ٹیل ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور فیری ٹیل ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے واقعات کا تعلق ریئلٹی سے یعنی حقیقت سے نہیں ہوتا، اور جس میں باتیں کرتے ہوئے جانور دکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح مختلف جو پریاں وغیرہ، فیریز وغیرہ، ان کی ٹاکنگز، اور پرندوں کو جانوروں سے انسانوں سے اور انسانوں کو جانوروں سے باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا. جیسا کہ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ابابیل جو ہے وہ شہزادے کے مجسمے سے باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. سو اس کہانی کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، یہ ایک بچوں کے لیے لکھی گئی ایک فیری ٹیل ہے، اور یہ لیکن ہمارے اے ڈی بی پارٹ 1 یا بی اے پارٹ 1 کے انگریزی کے سلیبس میں شامل ہے. سو آئیے اسٹوڈنٹس ہم اس کی سمری کا آغاز کرتے ہیں. اس کہانی کا آغاز ایک خوش باش شہزادے کے مجسمے سے ہوتا ہے جسے اونچائی پر ایک بلند ستون پر نصب کیا گیا ہے. شہزادے کا یہ مجسمہ اس کے مرنے کے بعد اس کے چاہنے والوں نے، اس کے درباریوں نے ایک بلند ستون پر نصب کر دیا. اور اس کی مجسمے کی اگر آپ کو میں تھوڑے سے فیچرز بیان کروں تو اس کے جو آنکھوں کے اوپر جو نیلم ہیں، صفائے قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے تلوار کے دستے پہ ایک سونے کا لال یعنی روبی بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر سونے کی پرتیں یعنی گولڈ کورنگز اس کے اوپر ہیں. اور یوں شہزادے کا مجسمہ جو ہے یہ ایک قیمتی حیثیت رکھتا ہے. اس کہانی کا ہم آغاز جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مجسمے پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں، اور اس کی آنکھوں میں قیمتی نیلم یعنی پتھر کے نیلم جو ہیں جسے ہم سفائر کہتے ہیں، سفائر کے پتھر، اور جبکہ اس کے تلوار کے دستے پر ایک روبی یعنی ایک لال جو ہے وہ جڑا گیا ہے. بلندی پر نصب ہونے کی وجہ سے وہ شہر کی تمام تر غربت کو دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک بات بہت ہی وضاحت طلب ہے کہ جب تک شہزادہ زندہ تھا تو اسے نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں دکھ نام کی بھی کوئی چیز ہے، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ محل کی دیواروں کے پرے غم بھی، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگ کس قدر مالی طور پر پریشان بھی ہو سکتے ہیں. اور جب شہزادہ زندہ تھا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس شہر میں اتنی غربت اور پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جب تک وہ زندہ تھا اس نے عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، اور وہ بے فکری کے محل میں رہتا تھا. وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، رات کو ہال یعنی جو ان کے محل کا جو ہال تھا اس میں ڈانس پارٹی کا انتظام کیا جاتا، اور اس میں وہ ڈانس پارٹی کو لیڈ کرتا، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس محل کے باہر رہنے والے لوگ کس قدر پریشان ہیں. اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا دوسرا کردار ایک ابابیل ہے جو کہ میں نے اوپر آپ کو تصویر میں دکھایا ہے. اس کہانی کا دوسرا کردار ابابیل ہے جو کہ یہ ابابیل اپنے ایک ساتھی پرندوں جو کہ ملک ایجپٹ یعنی ایک ملک کا نام ہے ایجپٹ، مصر کی طرف ہجرت کر رہے تھے. تو ان سے یہ بچھڑ گیا، یعنی اس کے جو ساتھی پرندے تھے وہ آگے چلے گئے، اور یہ مائیگریشن کرنے کے عمل کے دوران پیچھے رہ گیا. ابابیل نے سوچا کہ وہ رات شہزادے کے مجسمے کے قدموں میں گزار کر صبح سویرے سفر پر روانہ ہوگا،
اور ابھی وہ مجسمے کے قدموں میں بیٹھا ہی تھا کہ شہزادے کے آنسو اس پر گرے۔ رونے کی وجہ پوچھنے پر شہزادے نے بتایا کہ وہ شہر کی غربت اور محرومیاں اور غم دیکھ کر رو رہا ہے۔ شہزادے نے ابابیل سے التجا کی کہ وہ اس کی تلوار کے دستے پر لگا۔ یہ جو روبی ہے یہ ایک لال ہے اسٹوڈنٹس، یہ ایک پرل ہے، ایک موتی ہے، ہیرے جواہرات میں شامل ہے، یہ اس کو روبی ہم اردو میں لال کہتے ہیں، اور دوسرا اس کی آنکھوں پہ یہ نیلے رنگ کے جو سفائر ہے، نیلم جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ جڑے کہتے۔ شہزادے نے ابابیل سے التجا کی کہ وہ اس کے تلوار کے دستے پر لگا۔ قیمتی پتھر روبی اکھاڑ کر شہر میں موجود غریب درزی عورت کو دے آئے جس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنے بیمار بیٹے کو سنترے خرید کر دے سکے۔ تو یہاں پہ اس درزی عورت کی غربت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ درزی عورت جو ہے ایک سکلڈ وومن ہے اور ایک باہنر خاتون ہے، ایک باہنر ورکر ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بیمار بیٹے کے سنترے مانگنے کی خواہش پوری کر سکے۔ تو یوں اس محرومی کو شہزادے نے نوٹ کیا اور اس محرومی کو دور کرنے کے لیے شہزادے نے ابابیل سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی تلوار پہ دستے پہ لگا جو روبی ہے، وہ جو لال ہے روبی جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے، وہ روبی جو ہے وہ اکھاڑ کر اس غریب درزی عورت کو دے آئے۔ اگلے دن ابابیل نے شہزادے کی التجا پر ہی، یعنی ابابیل جانا چاہتا تھا لیکن شہزادے نے اسے ریکویسٹ کی کہ اس کے پاس وہ ایک رات اور رک جائے، اور ابابیل نے شہزادے کی التجا پر اس کی آنکھ کا قیمتی نیلم سفائر فاقہ کشی پر مجبور ایک ڈرامہ نگار تک پہنچا دیا۔ اسٹوڈنٹ یاد رہے کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کا رائٹر تھا آسکر وائلڈ، جس نے یہ کہانی لکھی ہے، اور اس نے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی جو غربت ہے اس کو بھی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، دکھایا ہے کہ ایک ڈرامہ نگار ہے جو کہ لوگوں کے لیے ڈرامے لکھتا ہے، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں کی تفریح کے لیے ڈرامے اور کہانیاں لکھتا ہے، لیکن خود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس عمل کے دوران یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی غربت کو بھی یہاں پہ رائٹر نے بے نقاب کیا ہے۔ اس پر اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اگلے دن ابابیل نے شہزادے کی دوسری آنکھ کا نیلم ایک غریب ماچسیں فروخت کرنے والی لڑکی کو دے دیا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی کیونکہ اس کی ماچسیں گٹر کے پانی میں گر کر ضائع ہو گئی تھیں، بھیگ گئی تھیں، گیلی ہو گئی تھیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ حالات کس قدر خراب ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ بازار میں، گلیوں میں ماچسیں فروخت کر رہی ہے اور اس کی ماچسیں بائی چانس اتفاقاً حادثاً اس سے گر گئیں اور گٹر کے پانی میں بھیگ گئیں۔ اب وہ گھر جانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اس کا باپ اسے اس بات پر ڈانٹے گا۔ تو یوں اس لڑکی کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس شہزادے نے ابابیل کی مدد سے اپنے سونے کے پترے یعنی گولڈ کورنگز بھی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیلم اس نے شہزادے کو رائٹر کو دے دیا اور آنکھ کا دوسرا نیلم جو ہے وہ اس غریب لڑکی کو دے دیا جو رو رہی تھی، ماچسیں فروخت کرنے والی۔ اور اس کے علاوہ اب اسٹیچو نے، یعنی جو شہزادے کا جو مجسمہ ہے، وہ اسٹیچو نے اپنے جو گولڈ کورنگز تھے وہ ہیپی پرنس کی مدد سے شہر کے غریب لوگوں میں سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ تو یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسار اور قربانی کا جذبہ ہمیں یہاں پہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ یوں جب شہزادے کا مجسمہ ہیرے جواہرات اور سونے کے پتروں کے بغیر بدصورت نظر آنے لگا تو شہر کے اعلیٰ حکام یعنی ہائر اتھارٹیز نے شہزادے کے مجسمے کو آگ کی بھٹی میں پگھلانے کا حکم جاری کر دیا۔ تو چونکہ اب شہزادہ اپنے ان قیمتی نیلم یعنی سفائر سے بھی محروم ہو چکا تھا اور قیمتی روبی جو ہے اس سے بھی محروم ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ سونے کے سارے گولڈ کورنگز بھی وہ غریبوں میں تقسیم کر چکا تھا، تو اس مجسمے کو پگھلانے کا حکم دے دیا گیا۔ مجسمہ تو پگھل گیا لیکن شہزادے کے سیسے کا دل نہ پگھلا۔ سیسہ ایک دھات ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی، وہ میلٹ نہیں ہوتا اس پہ، لہٰذا اس کا جو سیسے کا دل تھا وہ نہ پگھلا اور اس دل کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ تو چونکہ یہ ایک ویسٹ مٹیریل کے طور پہ اسے لیا گیا ہے اور اسے وہاں پہ انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ دوسری طرف ابابیل بھی شدید سردی کی وجہ سے مر گیا، اس کی لاش کو بھی دوران صفائی اسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا جس کوڑے کے ڈھیر پر شہزادے کا وہ سیسے کا بنا ہوا دل پڑا ہوا تھا۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ کہانی کا، چونکہ یہ ایک فیری ٹیل ہے اور یاد رہیں اسٹوڈنٹس کے جو فیری ٹیل کہانیاں ہوتی ہیں ان کی اینڈنگ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے،
مثبت ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو زمین پر سے دو قیمتی چیزیں لانے کا کہا، تو فرشتے ابابیل کی لاش اور شہزادے کے سیسے کو دل کو اللہ کا حضور پیش کر دیا۔ تو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہانی کے اندر ایک مورلائزنگ ایفیکٹ دینے کے لیے، ایک اخلاقیات کا درس دینے کے لیے مصنف نے کہانی کو تھوڑا سا موڑ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو زمین پر سے دو قیمتی چیزیں لانے کا کہا۔ تو فرشتے جو ہیں، ایک تو ابابیل کی لاش کو، وہ جو سردی کی وجہ سے مر گیا، اور شہزادے کا جو سیسے کا دل تھا جو پگھلا نہیں تھا، وہ اٹھا کر اللہ کے حضور لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر شہزادے کے لیے جنت میں سونے کا محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا میں احسار اور قربانی کرنے کا ریوارڈ اسے مل رہا ہے کہ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تعمیر کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور ابابیل کو جنت کے باغات میں بھیجنے کا حکم دے دیا گیا کہ اسے جنت کے باغات میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہاں وہ ہمیشہ خوشی کے گیت گاتا رہے۔ یوں دکھی انسانیت کے لیے درد محسوس کرنے اور عملی طور پر احسار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کرنے پر شہزادے اور ابابیل کو جنت الفردوس کی ابدی نعمتوں سے نوازا گیا۔ اب اسٹوڈنٹس، ہم اس کہانی کے جو ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو کہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ اور موسٹ فریکوینٹلی آسک کوشچن ہے، آپ کے ساتھ میں وہ لائن بائی لائن ڈسکس کرتا ہوں۔ آئیے اسٹوڈنٹس کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو کوشچن ہے یہ میں نے آپ کے لیے بہت ہی آسان لینگویج میں ترتیب دیا ہے، اور بہت ہی اس کی آسان رائٹنگ ہے، اور آپ کے لیے اس کو یاد کرنا قطعاً بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ اس کوشچن کو دیکھیے اور اس کے لکھ کر 2 سے 3 بار اس کی ریہرسل کر لیجئے، پریکٹس کر لیجئے، ہوپ فلی کہ یہ مٹیریل آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا جو یعنی جو ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے شارٹ سٹوری کا، وہ یہ ہے کہ وائی ڈز دا ہیپی پرنس ویپ، کہ ہیپی پرنس کیوں روتا ہے، شہزادے کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اور یا پھر کوشچن آپ کے ایگزام میں اس طرح آئے گا، دا ہیپی پرنس از اے فیری ٹیل، کہ یہ کہانی ایک فیری ٹیل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیری ٹیل ایک ایسی داستان ہوتی ہے جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، اور جس میں امیجنری کریکٹرز اور ان ریئل انسیڈنٹس جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم اسٹوری کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کوشچنس کی اسٹیٹمنٹ کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ وائی ڈز دا ہیپی پرنس ویپ، ہیپی پرنس کا مجسمہ یا ہیپی پرنس کیوں روتا ہے۔ اور کوشچن نمبر 2 وہ بھی اسی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، دا ہیپی پرنس از اے فیری ٹیل، کہانی ہیپی پرنس ایک فیری ٹیل ہے، اس کو ڈسکس کیجیے۔ یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کا آنسر دیکھیں، دا ہیپی پرنس از اے فیری ٹیل، یہ کہانی ایک فیری ٹیل ہے، ان وچ، جس میں وہ سی سم امیجنری کریکٹرز، جس میں ہم کچھ غیر حقیقی کردار دیکھتے ہیں، اور یہ ایک فیری ٹیل کا امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے، ایسی کہانیاں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اینڈ ان ریئل انسیڈنٹس، اور اس کے اندر ان ریئل انسیڈنٹس یعنی غیر حقیقی واقعات ہوتے ہیں۔ دیر فور وی سی، ہم دیکھتے ہیں، دا اسٹیچو آف دا ہیپی پرنس کا مجسمہ، ویپنگ، روتے ہوئے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں ہیپی پرنس کے مجسمے کو روتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اب مجسمے یعنی پتھر کے بنے ہوئی چیزیں یا مجسمے کبھی نہیں روتے، لیکن چونکہ یہ ایک فیری ٹیل ہے تو دیٹس وائی اس فیری ٹیل میں ہیپی پرنس کے مجسمے کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نو وی ڈسکس دا ریزن، اب ہم وجہ معلوم کرتے ہیں، ایز ٹو وائی، کہ کیوں دا ہیپی پرنس ویپ، کہ ہیپی پرنس روتا ہے۔ اب ہم یہ وجہ جانتے ہیں کہ ہیپی پرنس کیوں روتا ہے۔ ان فیکٹ دا اسٹیچو آف دا ہیپی پرنس کا جو مجسمہ ہے، ہیز اے سافٹ ہارٹ، وہ ایک نرم دل رکھتا ہے، اس کا دل بڑا سافٹ ہے۔ ہی کینٹ ٹالریٹ، وہ برداشت نہیں کر سکتا، دی سفرنگس آف دا پیپل، لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کے دکھوں کو، لوگوں کے مصائب کو۔ بیفور ہز ڈیتھ، اپنی موت سے پہلے، یہاں پہ ہر نہیں ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہز ہے۔ بیفور ہز ڈیتھ، اپنے مرنے سے پہلے، دا ہیپی پرنس لیڈ اے لائف، ہیپی پرنس زندگی گزارتا تھا، یا ہیپی پرنس نے زندگی گزاری، لیڈ اے لائف، ہیپی پرنس نے زندگی گزاری، آف لگژری، عیش و عشرت کی۔ لگژری کا لفظ لکس سے نکلا ہے جس کا معنی عیش و عشرت ہوتا ہے، تو لگژری، عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ ہی لیوڈ ان اے پیلس آف سان سوسی، اور یہ ایک ایڈومیٹک فریز استعمال کیا گیا ہے، فریز ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے فکری کا محل، پیلس آف سینز سوسی، یعنی بے فکری کا محل، وہ بے فکری کے محل میں رہتا تھا۔ نو ٹیئر کیم، کبھی کوئی آنسو نہیں آتا تھا، ایور ان ہز آئیز، اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آیا تھا۔ ہی لیڈ اے لائف آف انجوائمنٹ اینڈ پلیئر، اس نے راحت اور آسودگی کی زندگی گزاری اور لطف و کرم والی زندگی اس نے گزاری۔
ہی پلیڈ ود ہز فرینڈس، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، ود ہز فرینڈس اینڈ کمپینینس، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، سارا دن. دی ہول ڈے یعنی ہیپی پرنس کی ساری زندگی انجوائمنٹ میں گزری، سیر و تفریح میں گزری. ایٹ نائٹ، رات کے وقت ہی جوائنڈ، وہ شامل ہو جاتا ایک ڈانس پارٹی میں. تو رات کے وقت وہ ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرتا، یہ بھی اس کی پلیئر کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی انٹرٹینمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. ہی واز فار وے، وہ بہت دور تھا، فرام سفرنگس، دکھوں سے، مصیبتوں سے، وہ دکھ اور مصیبتوں سے بہت دور تھا. بٹ آفٹر ہز ڈیتھ، لیکن اس کے مرنے کے بعد، ہز کورٹائرز، اس کے درباریوں نے سیٹ اپ اسٹیچو، اس کا مجسمہ نصب کر دیا، آن اے ٹال کالم، ایک بلند چبوترے پر. نو فرام دیٹ ہائٹ، یا آپ دیٹ ہائی کالم کہہ سکتے ہیں، اب اس بلند کالم سے، اس بلند چبوترے سے، ہی کوڈ سی دا سفرنگس آف دا پور پیپل، وہ غریب لوگوں کی سفرنگس کو، غریب لوگوں کے دکھوں کو دیکھ سکتا ہے. ہی کین ناٹ ٹالریٹ، وہ برداشت نہیں کر پا رہا دا سفرنگس آف دا پور اینڈ دا مائزربل پیپل، ان خستہ حال لوگوں کی مصیبتوں کو اور ان کی خستہ حالی کو. دا پاورٹی آف دا سیمسٹریس، اور یہاں پہ پہلی ہم جو اگزامپل دیکھتے ہیں غربت کی، جو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں رائٹر نے دکھائی ہے، وہ ایک درزی عورت ہے، سیمسٹریس اس کو کہیں گے دا رائٹر. اور پھر دوسری غربت کا جو اگزامپل وہ ایک رائٹر کی ہے، اینڈ دن میچ گرل، اور غربت کی تیسری اگزامپل ایک معصوم والی لڑکی کی ہے. از ویری ٹچنگ، اور یہ بڑا ہی دل کو تکلیف دینے والی چیز ہے، ہمارے دل کے لیے بڑی ٹچنگ ہے. ناؤ ہی بیکمز اویئر آف دا ریئل کنڈیشن، اب اسے حقیقی صورتحال کا پتہ چلتا ہے، آف دی، نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، آف دا پیپل، لوگوں کی. اب اسے لوگوں کی غربت کا پتہ اب جا کے چلا، یعنی مرنے کے بعد شہزادے کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اس شہر میں غربت ہے. دیر فور ہی فیلز پٹی، اس لیے اسے ترس آتا ہے ان پر. ہی فیلز پٹی فار دیم، آپ فیل پٹی فار دیم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیک پٹی آن دیم بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ ویپس، اور پھر وہ روتا ہے. ہی سیکس دا ہیلپ آف سویلو، اور وہ ابابیل کی مدد مانگتا ہے، ابابیل سے ریکویسٹ کرتا ہے، اس پرندے ابابیل سے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے، ٹو کوآپریٹ دا پور، تاکہ وہ تعاون کر سکے غریبوں کے ساتھ، اینڈ دا نیڈی، اور محتاج لوگوں کے ساتھ، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ. دا نیڈی کا معنی محتاج ہوتا ہے. وی کین کنکلوڈ بائی سیئنگ دیٹ، ہم یہ کہہ کے نتیجہ نکال سکتے ہیں، دیٹ دا ہیپی پرنس شیڈس دا ٹیئرز آف ریپینٹنس، کہ ہیپی پرنس جو ہے وہ پچھتاوے کے آنسو بہاتا ہے. پچھتاوا اسے اس چیز کا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا اسے نہیں پتہ تھا کہ دنیا میں غم اور پریشانیاں اور تفکرات بھی ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، ٹینشنز کا اسے بالکل علم نہیں تھا. یہ چیز اسے مرنے کے بعد پتہ چلی ہے، اور اب وہ ان دنیا کے دکھوں پر آنسو بہاتا ہے. ہی ویسٹڈ ہز لائف ان لگژری، اور وہ یہ بھی پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے ایک لگژری والی لائف گزار دی، یعنی عشرت والی زندگی اس نے گزار دی. ہی ڈڈ ناٹ ریئلائز دا پور، اس نے محسوس نہ کیا غریبوں کو، اینڈ دا مائزریبل کنڈیشن آف دا نیڈی، اور محتاج لوگوں کی خستہ حالی کو. مور اوور ہی ہیڈ اے سافٹ ہارٹ، اس کے علاوہ وہ ایک نرم دل رکھتا تھا. ہی کوڈ ناٹ ٹالریٹ دا سائٹ آف دیئر سفرنگس، لہٰذا وہ ان کی مصیبتوں کا جو منظر ہے، ان کے جو سفرنگس کا جو سائٹ ہے، منظر ہے، وہ اس کو برداشت نہیں ہوتی. تو یوں یہ سٹوری جو ہے اسٹوڈنٹس اختتام پذیر ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ میں نے اس کا جو ایک موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ڈسکس کیا ہے. اسٹوڈنٹس ہوپ فلی کہ آپ کی ویڈیو اس چیپٹر کو، یعنی اس کہانی کو، شارٹ سٹوری کو سمجھنے میں یہ مٹیریل آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.